السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، نیو ناول ظالم نائکا اور مظلوم طیف، ایپیسوڈ نمبر 6۔ اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ کیسے مظلوم عائشہ اپنی سواگ رات قتل ہونے جا رہی ہے اور کیسے بے موت مرنے والی ہی تھی کہ حیثم علی خان گزشتہ دنوں کی طرح ایک مسیحا بن کر ایک دم ٹپکتا ہے جو عائشہ کی جان بچا لیتا ہے۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ رہنا پڑے گا۔ اب چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ ناظرین، کیا ہوا؟ زریاب خان، اماں بیگم نے زریاب خان کو غصے میں حویلی میں داخل ہوتے دیکھ کر پوچھا، اماں ابھی کچھ ہونے کے لیے بچا ہی کیا ہے؟ اس لڑکی نے ہمیں ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا ہے۔ آپ جانتی بھی ہیں وہ لڑکی کس جگہ پر تھی جہاں کوئی بھی شریف لڑکی جانے سے پہلے مرنا پسند کرے گی۔ اگر یہ بات گاؤں والوں کو پتہ چل گئی تو تو کریں گے سب گاؤں والے ہمارے منہ پر۔ زریاب خان نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے کہا، یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ زریاب خان، کہاں ہے میری بچی؟ اماں بیگم فکر مند لہجے میں پوچھنے لگی۔ اس لڑکی نے کچھ کہنے لائق چھوڑا کہاں ہے اماں بیگم؟ وہ لڑکی پیسوں کے لالچ میں اتنی اندھی ہو گئی تھی، اس نے اپنی عزت کی بھی پرواہ نہیں کی اور اپنے ساتھ ساتھ ہمیں بھی کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اگر اسے پیسے ہی چاہیے تھے تو مجھے بتاتی، یوں سرے بازار ہماری عزت کو تو نیلام نہ کرتی۔ زریاب خان نے آدھا جھوٹ اور آدھا سچ ملا کر بتایا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا زریاب خان، ضرور تجھے کوئی غلط فہمی ہو گئی ہوگی، میری بچی ایسا کبھی نہیں کر سکتی۔ اماں بیگم فوراً عائشہ کے حق میں بولی تھی۔ انہیں پورا بھروسہ تھا کہ ان کی آشو کبھی ایسا نہیں کر سکتی۔ ایسا کر چکی ہے وہ لڑکی اماں بیگم۔ بہتر یہی ہے کہ اب اس لڑکی کا ذکر اس گھر میں کبھی نہ کیا جائے۔ میں نہیں چاہتا کہ اس لڑکی کا سایہ بھی میری بچیوں پر پڑے۔ زریاب خان کے لہجے میں عائشہ کے لیے نفرت ہی نفرت تھی۔ زریاب خان سارا زہر اماں بیگم کے کان میں انڈیلتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے تھے۔ اماں بیگم کی آنکھوں سے نیند پوری طرح رخصت ہو چکی تھی۔ وہ پوری رات انہوں نے رو رو کر اور عائشہ کے لیے دعائیں کرتے ہوئے گزاری تھی۔ اگلے دن کا سورج زریاب خان کے لیے بہت سی مشکلات لے کر آیا تھا۔ عائشہ کے گھر سے غائب ہونے کی خبر پورے گاؤں میں پھیل چکی تھی۔ جو بھی سنتا انگلیاں دانتوں میں دبا لیتا، گاؤں میں بات پھیلی کیسے ہے؟ آخر کس نے یہ حرکت کی؟ ہم نے تو کسی کو بھنک بھی نہیں پڑنے دی، پھر ایسا کون ہے جسے علم تھا کہ عائشہ گل گھر سے غائب ہے؟ کون ہے جو آستین کا سام بنے بیٹھا ہے؟ زریاب خان پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر ٹہل رہے تھے۔ نوکروں کی خبر تو وہ پہلے ہی لے چکے تھے، ان سے بھی زریاب خان کو کوئی سراغ نہ ملا۔ اماں بیگم اب کبھی اپنے کمرے سے نکلتی تھی، وہ عورتیں جو سارا دن کام کیا کرتی تھی، وہ اب اماں بیگم کو تنزیہ نظروں سے دیکھتی سرگوشیاں کرتے گزر جاتی تھی۔ اب بھی اماں بیگم حال میں بیٹھے قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں مصروف تھی کہ کام کرتی کچھ عورتوں کی آوازیں ان کے کانوں میں پڑی۔ توبہ توبہ، ایک ہفتے سے بیٹی غائب ہے، اللہ جانے کس کے ساتھ بھاگ گئی۔ ذرا بھی حیا نہ آئی، مرے ہوئے ماں باپ کی لاج ہی رکھ لیتی۔ میں تو شروع سے ہی لڑکیوں کو پڑھانے کے خلاف، میں نے تو دبے لفظوں میں کہا بھی تھا اماں بیگم سے، اور آگے سے کہتی ہیں مجھے اپنی بیٹی پر پورا اعتبار ہے۔ بندہ پوچھے بچے کہاں گیا اب وہ تمہارا اعتبار؟ لو بھلا لڑکیوں کو کون پڑھاتا ہے؟ مگر اماں بیگم کا دماغ تو ویسے ہی 7ویں آسمان پر رہتا تھا۔
شکل سے تو بڑی شریف لگتی تھی، کیا پتا تھا اندر سے ایسی نکلے گی۔ توبہ توبہ، ایسی بے حیا اولاد اللہ کسی کو نہ دے۔ کیسی ہیں اماں بیگم آپ؟ کچھ پتا چلا بیٹی کہاں ہے؟ کہاں چلی گئی آخر؟ ایک عورت نے اماں بیگم کو دیکھ کر طنزیہ لہجے میں کہا۔ اماں بیگم بغیر کوئی جواب دیے خاموشی سے اندر چلی آئیں۔ آنکھیں پھر سے نم ہو گئی تھی۔ یا اللہ، یہ کس ازمائش میں ڈال دیا آپ نے ہمیں؟ ایسا کون سا گناہ ہو گیا تھا میری بچی سے؟ پتہ نہیں کس حال میں ہوگی میری بچی، اس کی حفاظت کرنا یا رب۔ وہ دعا مانگتے ہوئے پھر سے رو پڑی تھی۔ عائشہ بیڈ پر بیٹھ کے ہر چیز کا بخوبی جائزہ لے رہی تھی۔ ہیثم جیسے شہزادے کی خوابگاہ کو بھی اس کے شان شان سجایا گیا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر بہت ہی خوبصورت شو پیسز رکھے ہوئے تھے۔ سامنے والی دیوار پر بڑے سے اسپلٹ اے سی کے نیچے بڑی سی LED اسکرین جس نے تقریباً پوری دیوار کو کور کیا ہوا تھا۔ دائیں سائڈ والی دیوار پر خوبصورت قیمتی پیتنگس اور بائیں دیوار پر خوبصورت لارج سائز ونڈو پر بڑے بھاری قیمتی پردے، مہنگا ترین فرنیچر۔ کمرے کی ہر چیز اپنی قیمتی ہونے کا ثبوت دے رہی تھی اور اپنی مخصوص جگہ پر ترتیب سے پڑی ہوئی تھی۔ وہ ہیثم خان کے ذوق و پسند کو سرائے بغیر نہیں رہ سکی۔ ایئر فریشنر کی فریش خوشبو کمرے میں چاروں طرف چکراتی پھر رہی تھی۔ دماغ میں اترتی یہ تر و تازہ سی مہک اور روم کی اس اعلیٰ پائے کی سجاوٹ میں وہ جیسے کھو سی گئی تھی۔ یہی سب تو وہ چاہتی تھی۔ اسے آج بھی یاد تھا جب وہ اماں بیگم کو اپنے خوابوں کے بارے میں بتایا کرتی تھی تو اس کے خیالات سن کر وہ محظوظ ہو کر ہنستی جاتی تھی اور وہ ان کے یوں ہنسنے پر ان سے خفا ہو جاتی تھی۔ وہ ایک نازک خیالات رکھنے والی حساس سی لڑکی تھی۔ اس کے خواب و جذبات بڑے قیمتی تھے۔ اس نے بھی سب لڑکیوں کی طرح اوائل عمری میں ہی چھوٹے چھوٹے خواب سجائے تھے اور آج اسے اپنے تمام خوابوں کی تعبیر ہیثم کی صورت میں مل چکی تھی۔ لیکن پھر بھی وہ خوش ہونے کی بجائے افسردہ تھی، رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی، کیونکہ اس کے خواب اس طرح سے پورے ہوئے یہ تو اس نے کبھی نہیں چاہا تھا۔ اسے خود اپنا آپ بوجھ کی طرح لگنے لگا تھا، ایسا بوجھ جسے اس کے گھر والوں نے نفرت سے اپنے سروں سے اتار کر پھینک دیا تھا۔ اپنی وہ حویلی جہاں اس نے اپنی پوری زندگی گزاری تھی، جن لوگوں کے ساتھ اپنے 20 سالہ زندگی کا ایک ایک لمحہ گزارا تھا، انہی لوگوں نے اسے بد کردار کہہ کر اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ چچا جسے اس نے اپنے پاپا کے بعد باپ کی جگہ سمجھا، انہوں نے ہی اس کا یقین نہیں کیا۔ وہ اپنوں سے بچڑ کر ایک دلدل میں اتر چکی تھی۔ وہ شہزادوں جیسا شخص اگر اسے اس دلدل سے نہیں نکالتا تو وہ آج موت سے بدتر زندگی گزار رہی ہوتی، یا شاید اب تک اپنی زندگی کو ختم بھی کر چکی ہوتی۔ آج اگر یہ شادی باقی نارمل شادیوں کی طرح ہوتی یا وہ نارمل طریقے سے ہیثم کی زندگی میں شامل ہوتی تو وہ اپنی قسمت پر نازاں ہوتی، لیکن ابھی تو وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ خود کو خوش نصیب سمجھے یا بد نصیب۔ جس طرح کے حالات سے وہ گزر کر ہیثم کی زندگی میں شامل ہوئی تھی، ان کو دیکھتے ہوئے نہ تو وہ خود کو ہیثم کے قابل سمجھتی تھی، نہ ہی اس کے سامنے خود کو پیش کرنا چاہتی تھی۔ آج اس کی شب زفاف تھی۔ ہیثم اور اس کی زندگی کا نیا سفر شروع ہونے کو تھا، مگر کیا وہ ہیثم جیسے انسان کے قابل تھی؟ کیا تھا اس کے پاس اس فرشتہ صفت شخص کے لیے؟ آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، مٹھیاں بینچے مسلسل وہ اپنے آپ کو نارمل رکھنے کی کوشش میں مبتلا تھی،
مگر لاکھ جتن کرنے کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو نارمل نہیں رکھ پا رہی تھی۔ اسے رہ رہ کر حالات کی ستم ظریفی پر رونا آ رہا تھا۔ وہ ہیثم کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، مگر اس کی کوشش میں اس کی آنکھیں اس کا ساتھ دینے سے انکاری تھی۔ وہ اس وقت اپنے آپ کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کیا تھا اس کے اندر؟ غم، خوشی، افسوس یا اپنی ذات کے یوں بے مول ہونے کا درد؟ اس نے بے دردی سے آنکھوں کو زور سے مسلا تھا، مگر آنسو نے بھی جیسے قسم کھا رکھی تھی آج نہ رکنے کی۔ وہ بالکل خالی ہو چکی تھی۔ اس کا دل خالی تھا، اس کا ذہن تاریخ ہو رہا تھا۔ دل ایک دم جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو اس کے درد کے گواہ تھے۔ کتنی بے مول تھی اس کی ذات، جسے اس کے اپنوں نے ہی قبول نہیں کیا تھا۔ کتنا آسان تھا اس کے اپنوں کے لیے اسے مرنا۔ ہاں مرنا، کیا مرنا ہی اس کے لیے نجات کا سب سے بہترین طریقہ تھا؟ اس بوجھ جیسی زندگی سے آزاد ہونے میں ہی اس کی بقا چھپی ہوئی تھی۔ اب تو ویسے بھی اس کا جینے کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا۔ وہ اپنے گھر والوں کے لیے بدنامی کی وجہ بن چکی تھی، اور اس فرشتہ صفت شخص کے سامنے تو سر اٹھانے کے بھی قابل نہیں تھی۔ ہاں، اسے مر جانا چاہیے تھا۔ اس خیال کے آتے ہی وہ بیڈ سے اٹھتی، آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور آہستہ آہستہ اپنے زیور اتارنے لگی۔ اس کی نظریں کسی چیز کی تلاش میں پورے کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ تب ہی اس کی نظر سامنے ٹیبل پر پڑی اس پھولوں کی ٹوکری میں موجود چھری پر ٹھہر سی گئی۔ بے ساختہ وہ اس کی جانب بڑھی تھی، اور کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر وہ چھری اس نے اپنی نبض پر رکھ لی تھی۔ بہت سی سوچیں اس کے ذہن میں رقص کرنے لگی تھی۔ اس کے دماغ میں ایک مرتبہ پھر سے وہی الفاظ گونجے تھے، 1 کروڑ، اور یہ الفاظ یاد آتے اس کا پورا جسم لرز گیا تھا۔ کتنی مضبوطی سے اس کی کلائی، اس نے اپنی کلائی پکڑے، وہ کوٹھے سے باہر آیا تھا۔ کلائی پر اس کی گرفت کے نشان اب بھی موجود تھے۔ اگر وہ اتنا ہی اچھا انسان ہے، پھر وہ وہاں کیوں موجود تھا؟ وہاں کوٹھے پر کیوں؟ اگر اتنا ہی اچھا عصام علی خان ہے، عائشہ کے ذہن میں یہ سوچ آئی، تو پھر وہ کوٹھے پر کیوں گیا تھا؟ ایسے ہی تو کوئی 1 کروڑ نہیں دیتا نا؟ کیا مقصد تھا اس ہیثم کا؟ اس سب کے پیچھے وہ اب بھی یہی سوچ رہی تھی۔ بے سکونی تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی، سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ اسے اپنے آپ سے وحشت ہونے لگی تھی۔ یا اللہ، تو نے اس شخص کو مسیحا بنا کر میرے لیے وہاں بھیجا تھا۔ یا اللہ، پر یہ کیسا انصاف ہے، جس کا جو دل کیا اس نے وہ میرے ساتھ کیا۔ کسی نے مجھے پوچھنا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ کیوں یا اللہ، کیا میں اتنی بے مول ہوں؟ وہ دل ہی دل میں اللہ سے مخاطب تھی، اور تب ہی چھری پر اس کی گرفت سخت ہوتی گئی، اور اس نے زور سے آنکھیں میچی تھی اس سے پہلے کہ وہ اس کی نازک کلائی کو زخمی کرتی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی تھی، اور سامنے کھڑے ہیثم خان کو دیکھ کر وہ جی جان سے لرزی تھی۔ نہ جانے اب کیا ہوگا اس کے ساتھ۔ عائشہ تو کاٹو بدن میں لہو نہیں کہ مستاق ہو گئی تھی۔ ہیثم خان نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے چوری کھینچ کر زمین پر پھینکی تھی۔ یہ آپ کیا کرنی جا رہی تھی عائشہ گل؟ ہیثم خان نے سخت لہجے میں کہا۔ اگر اس کو آنے میں تھوڑی دیر اور ہو جاتی تو یہی سوچ کر اسے غصہ آ رہا تھا، لیکن عائشہ کی جانب سے جواب نہیں آیا۔ عائشہ تو جیسے برف کی سل جیسے بن چکی تھی۔ ہم کچھ پوچھ رہے ہیں عائشہ گل، ہمیں اپنی بات دہرانے کی بالکل عادت نہیں ہے۔ ہیثم خان پھر سے غرایا تھا۔
عائشہ تو اس کی تیز آواز سے ہی کام گئی تھی، آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ عائشہ ہمت مجتمع کرتے ہوئے بولی، کیوں کیا آپ نے حسم خان یہ سب کچھ؟ کیوں دیے 1 کروڑ میرے لیے؟ میں اتنی عنایات کے قابل نہیں ہوں، میں تو ایک بکی ہوئی لڑکی ہوں۔ آپ میرے بارے میں جانتے ہیں کہاں ہیں؟ جانتے ہی کہاں ہیں؟ یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ مجھے ایسی جگہ سے لائے ہیں جہاں شریف لڑکیاں کھڑا ہونا بھی نہ پسند کرتی ہیں، یہ سب جانتے ہوئے بھی آپ نے کیوں کیا مجھ سے نکاح؟ لہجے میں ٹوٹ پھوٹ واضح تھی، کیونکہ حسم خان اتنا بے غیرت نہیں کہ کسی پاک باز لڑکی کو اس گندے کچرے میں چھوڑ کر آتا، اور آپ سے نکاح کی وجہ صرف آپ کے چاچا کو یقین دلانا تھا کہ آپ بالکل پاک باز ہیں۔ اور ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے عائشہ گل، پہلے آپ جو بھی تھی مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں، لیکن اب آپ حسم اسماعیل خان کی عزت بن چکی ہیں، اور حسم اسماعیل خان یہ بالکل بھی گوارا نہیں کرے گا کہ کوئی اس کی عزت پر انگلی اٹھائے۔ اب آپ عائشہ حسم اسماعیل خان بن چکی ہیں، سو اگلی دفعہ اتنے گھٹیا الفاظ بولنے سے پہلے یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کسی اور نہیں ہماری بیوی کے بارے میں بول رہی ہیں۔ امید ہے آئندہ مجھے اپنی بات دہرانی نہیں پڑے گی۔ حسم اسماعیل خان نے سخت لہجے میں اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہا، چاچا کو تو آپ یقین دلا چکے ہیں، لیکن کل کو جب سب کو یہ بات پتہ چلے گی تو کس کو جواب دیں گے آپ؟ کس کو میری پاک بازی کا یقین دلائیں گے آپ؟ عائشہ گل نے سوالیہ نظریں اس کے چہرے پر جماتے ہوئے کہا، حسم خان اپنی عزت کی حفاظت کرنا اچھے سے جانتا ہے عائشہ گل، اور اگر آپ کو اس نکاح سے اعتراض ہے تو جو فیصلہ آپ کرنا چاہتی ہیں کر سکتی ہیں۔ حسم خان کبھی بھی زبردستی کا قائل نہیں رہا۔ عائشہ کے آنسو آنکھوں میں ٹھہر گئے تھے، ساری راہیں مسدود کر کے اب وہ فیصلے کی ڈور اسے تھما چکا تھا۔ وہ بے یقینی آنکھوں میں لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ عائشہ گل، ہمیں اس طرح دیکھنے سے بہتر ہے آپ اپنے فیصلے پر غور کریں۔ اگر آپ واپس جانا چاہتی ہیں تو آپ کو کوئی نہیں روکے گا، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، ہر بار آپ کو بچانے کوئی حسم نہیں آئے گا، اور جہاں تک زریاب خان کی بات ہے تو وہ آپ کو اب بھی قبول نہیں کرے گا۔ حسم نے اس کے اس طرح دیکھنے پر چوٹ کی تھی، وہ کہاں جائیں گی اور واپس اس جگہ کبھی نہیں جائے گی۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ انسان ہر دفعہ جو بات کر رہا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، کوئی حسم خان نہیں آئے گا مجھے بچانے کے لیے، پھر سے اس کے خریدار آئیں گے اور اس کی بولی لگائی جائے گی۔ نہیں، اس خیال کے آتے ہی اس نے جرجری لی تھی۔ جیسا بھی ہے یہ انسان کم سے کم مجھے رہنے کے لیے چھت تو دے رہا ہے نا، اور سر پر چھت ہونے کا مطلب اچھے سے جانتی تھی، تو وہ کیوں یہ موقع ہاتھ سے جانے دیتی؟ انہی سوچوں میں نہ جانے وہ کب تک یوں ہی کھڑی رہتی۔ حسم اسماعیل خان کی آواز نے اسے چونکایا تھا۔ ہمیں لگتا ہے آپ کو آرام کرنا چاہیے عائشہ گل، مکمل طور پر ٹھیک ہو جانے پر ہی آپ فیصلہ کر سکتی ہیں، اور ہمیں آپ کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ حسم خان نے لہجے میں نرمی لاتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ جانتا تھا وہ کس اذیت سے گزر رہی ہے، اور وہ اس وقت اسے مزید اذیت نہیں دینا چاہتا تھا۔ تبھی اس کا موبائل بجاتا اور فون کان سے لگاتا وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا، اور عائشہ اب کافی حد تک پرسکون ہو چکی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ حسم خان کے ہوتے ہوئے کوئی اسے ہاتھ تو کیا بری نظر بھی اس پر نہیں ڈال سکتا۔ اس نے کلمہ شکر پڑھتے ہوئے آسمان کی جانب دیکھا تھا، اور پھر فریش ہونے کی غرض سے واش روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔
ناظرین یہ ناول ابھی تک جاری ہے، آپ نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ آیا عائشہ اب اپنی نیکسٹ آنے والی زندگی جو ہے اس کے لیے کیا فیصلہ کرے گی؟ کیا وہ ہیثم اسماعیل خان کے ساتھ ہی رہے گی یا واپس جانے کے لیے تیار ہوگی؟ کیا اماں بیگم کی دعائیں کہاں تک قبول ہوتی ہیں؟ کیا عائشہ بیگم اماں بیگم سے مل پائے گی یا کبھی مل نہیں سکے گی؟ آیا عائشہ اپنے آپ کو موقع ملتے ہی قتل کر دے گی یا اس کو بات سمجھ آ جائے گی اور کبھی دوبارہ یہ حرکت نہیں دہرائے گی؟ اور زریاب خان ان کے خلاف کیا کرے گا؟ کیونکہ اس کے دل و دماغ میں غصے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ یہ سب جاننے کے لیے آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا نیکسٹ ایپیسوڈ کا۔ آج انشاءاللہ آج ہی نیکسٹ ایپیسوڈ اپلوڈ کیا جائے گا۔ تو آئی ہوپ، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ناول بہت زیادہ پسند آئی ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ ایپیسوڈ جلد اپلوڈ کیا جائے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ اب ہمیں اجازت دیجئے، نیکسٹ ایپیسوڈ تک اللہ حافظ۔